کیا ہوا بت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو ساکو ہاتے میرا مرشد وستا مینو حضور دسیوے ہو جس تے اندر عشق دی رتی وہ بن شرابوں دیوے ہو میں قربان نہ تو حضرت باہو قبر جنہ دے دیوے ہو تو میں آج کھڑا کر کے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حاضری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا دے بلند سارے حضرات درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں نفی اسباب دا پانی ملیوس ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا تے جام پھلن دے آئی ہوں جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جائیں اے بوٹی لائی ہوں میرے نہایت واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت منبع عشق و محبت مرکز رحمت میری مراد صاحبزادہ والا پیر سید محمد جاوید اکبر شاہ صاحب دامت برکاتہم اور صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبد الاحد الاکبر دامت برکاتہم دیگر علماء کرام و محتشم سامعین کرام وقت نہایت ہی قلیل ہے صرف چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا چند منٹوں کی حاضری ہے آپ کی توجہ طلب کریں ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل بتا تو صحیح تو نے بڑی دنیا دیکھی ہے آسمانوں کی دنیا بھی دیکھی ہے زمینی دنیا بھی دیکھی ہے مشرق بھی دیکھے ہیں مغرب بھی دیکھے ہیں بتا تو صحیح ہم کیسے لگتے ہیں حضرت جبریل امین نے جواب دیا قلبت مشارق الارض و مغاربہا ولم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے میں نے آسمان کی جو ہے نا ایک ایک فٹ کو دیکھا ہے ہر گوشے کو دیکھا ہے ہر کونے کو دیکھا ہے میں نے مشرق بھی دیکھے ہیں میں نے مغرب بھی دیکھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین اور محجبی میں نے پوری کائنات کے اندر کہیں نہیں دیکھا کسی شاعر نے کہا تھا آفا کہا گردیدام میرے بتا برزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری ہر چیز ہنسی ہے ہر کوئی محجبی ہے بڑے بڑے ہنسی اور محجبی اس کائنات کے اندر آئے اور چلے گئے یا رسول اللہ آپ جیسا نہ کسی ماں نے پیدا کیا ہے نہ ہونا ہے نہ ہوگا بس آخری حدیث پاک اور آپ کی توجہ مرکوز رہے میری بات کی طرف ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کے وصال کا دن آ گیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وصال مبارک کا وقت آ گیا وہ دن آ گیا کہتے ہیں کہ
آقا کے وصال کے دنوں میں جب آقا بیمار تھے، ان ابا بکر یصلی لهم فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اذا کان یوم الاثنین، فرمایا جب آقا بیماری کے عالم میں تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم فرمایا، اے ابو بکر تم میری جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا والد بڑا نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ اس کے لیے کھڑا ہونا مصلی پہ یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ اور اللہ کے فرشتے ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت پہ راضی بھی نہیں ہے، کسی کی امامت پہ راضی بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور پیر کا دن جس دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وصال فرمایا، اس دن کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور کیا عالم ہے، ہم صفوف فی الصلاۃ، صف در صف کھڑے نماز کے اندر ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہم صفوف الی الصلاۃ کہ وہ نماز کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ یوں کہا ہم صفوف فی الصلاۃ، وہ صفیں بنا کے نماز کے اندر کھڑے تھے۔ اور آقا کی طبیعت مبارک ناساز تھی، بائیں طرف حجرہ تھا، یوں سمجھے جیسے یہ ڈبہ پڑا ہے، اس طرف آقا کا حجرہ بنتا، حاجی لوگ جانتے ہیں، وہاں پہ حجرہ تھا، یہاں مصلی امامت ہے، پیچھے صحابہ ہاتھ باندھ کے صفوں کے اندر نماز سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی طبیعت مبارک میں افاقہ محسوس کیا، آپ نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ ابو بکر کے پیچھے میرے صحابہ کیسے مجتمع ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے چاہا کہ میں دیکھوں، آپ اٹھے اور اپنے حجرہ مبارک کا پردہ سرکایا، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ، آپ نے حجرہ ہٹایا، حجرہ ہٹانے کی دیر تھی، وہ لوگ جو آقا کے صحابی تھے، آقا کی اہل بیت تھے، جو سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، ان کے رخ قبلہ سے پھر گئے اور روضہ رسول کی طرف، حجرہ رسول کی طرف گڑ گئے۔ چہرے بدحا بھی ان کی نظریں جم گئی، اور کیا ہوا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ انا وجہہ ورقۃ مصحف، یوں لگتا تھا جیسے آقا کا چہرہ قرآن کھلا پڑا، قرآن کھلا پڑا ہو، آقا کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا۔ فتبسم فیضحک، آقا کے چہرے پر تبسم مچل گیا، آپ مسکرانے لگے۔ اور عاشق رومی بولا، اس نے کہا مسافرہ ورق ورق دیدم، یہ صورت نہ مثل صورت اوس، میں نے قرآن مجید کی ایک ایک صورت کو دیکھا ہے، خدا کی قسم 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی مصطفیٰ کے چہرے جیسے نہیں لگتی، کوئی ایک صورت بھی مصطفیٰ کے چہرے جیسے نہیں لگتی۔ اب آپ کہیں گے کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ یوں لگتا تھا قرآن کھلا پڑا، اور عاشق رومی کہتا ہے کہ کوئی صورت آقا کی صورت جیسی نہ لگتی تھی۔ انہوں نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک ایک صورت کے اندر رب کے انوار کے، رب کے حسن کا جزوی جو ہے نا جمال ہے۔ اگر 114 صورتوں کے اندر اس رب کائنات کا حسن مطلق سمٹ جائے، اکٹھا ہو جائے، جلوے مجتمع ہو جائے رب کائنات کے 114 صورتوں کے اندر، پھر مصطفیٰ کریم کا چہرہ بدحا بنتا ہے، چہرہ بدحا بنتا ہے۔ اور صحابی پتہ کیا کہتا ہے؟ سنیے، کہتے ہیں فہممنا
ان نفتدنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلہ چھوڑ دیتا تے آقا دے دیدار وچ لگ گئے آقا دے دیدار وچ مگن ہو گئے مست ہو گئے فرمایا قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے اور چہرے وہ دعا کو تکتے رہتے چہرے وہ دعا کو تکتے رہتے عقل بولی اے نادان لوگوں قبلہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے انہوں نے کہا کیا ہوا قبلہ ادھر ہے تو کیا ہوا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں عقل نے کہا نہیں نہیں قبلہ ادھر ہے کعبہ ادھر نہیں ہے کعبہ ادھر نہیں ہے کعبہ ادھر ہے انہوں نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اب کعبے کا کعبہ دیکھو عقل کا مفتی بولا اے نادان انسانوں منہ اپنا قبلہ کی طرف کر لو نمازیں ٹوٹ جائیں گی اس کا امام بولا پھر کیا ہوا یہ کیسی باتیں کرتے ہو ہمیں کب قبلوں سے شناسائی تھی ہم کب قبلوں کو جانتے تھے وہ تو رخ مصطفیٰ بیت المقدس کی طرف تھا تو ہمارے چہرے ادھر تھے ہمارا قبلہ وہ تھا رخ مصطفیٰ بیت اللہ کی طرف پھر گیا تو ہمارا قبلہ یہ بن گیا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض رخ کی در کو موڑ دیتے ہیں رخ کی در کو موڑ دیتے ہیں صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ آقا نے دیکھنا شروع کیا بھائی اب ادھر امام نماز پڑھا رہا ہے ادھر صف در صف آپ کھڑے ہو جائیں کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر کسی نے پردہ سرکایا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے شارحین کہتے ہیں خدا کی قسم پتہ نہیں چل سکتا تھا یا تو حجرہ مصطفیٰ کے پردے کی ہٹنے کی آواز کانوں میں پڑی یا پھر چہرہ والضحیٰ کی روشنی سے چہرہ والضحیٰ کی چمک سے سینے مسجد نبی چمک اٹھا تب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہ تو مقتدیوں کا حال تھا کہ انہوں نے رخ قبلہ چھوڑ کے ادھر حجرہ مصطفیٰ کی طرف رخ کر لیا اور دیدار مصطفیٰ میں مگن ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں توڑ دیتے امام سے پوچھتے ہیں امام تیری حالت کیا ہے سیدنا صدیق اکبر بتائیے آپ کی صورتحال کیا ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہتے ہیں فَنَاقَسَ ابو بکر عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِلْيَصِلَ الصَّفْ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو امام تھے صحابہ کے انہوں نے مصلی امامت چھوڑ دیا مصلی امامت چھوڑ دیا تاکہ صف میں کھڑے ہو جائیں پیچھے صف میں ملنے لگے کیوں ایسا ہوا کہ لگتا ہے کہ حضور آ گئے لگتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں آج کا نادان مسلمان اپنی کتابوں میں یہ لکھے یا یہ کہے کہ آقا کا خیال آ جائے تو نمازیں فاسد ہو جائیں تمہاری نمازیں یہ دری کی دری رہ جائیں گی ان لوگوں کی نمازیں بھی انہی کی زکاتیں بھی انہی کی روزے بھی انہی کے حج بھی انہی کے مصطفیٰ بھی انہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بس بات میری مکمل ہو گئی حدیث پاک کے آخری الفاظ اسی دن آقا کا وصال ہوا آقا نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی از سر نو نماز ادا کر یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تو کیا فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم اے میرے صحابہ تم نمازیں مکمل کر لو نمازیں مکمل کر لو نمازیں مکمل تب ہوتی ہیں جب ٹوٹتی نہیں ہیں پتہ چلا ایک تیرا خیال ہے ایک صحابہ کا خیال تھا خیال ہی نہیں تھا بلکہ دیدار مصطفیٰ میں وہ مگن ہو گئے اور کہتے قریب تھا
ہم دیدار مصطفیٰ میں اپنی نمازوں کو توڑ دیتے، آج حجرہ مصطفیٰ کے قریب جمع ہو جاتے۔ قریب تھا یہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت آقا کے ساتھ اور آقا کا پیار اپنے امتیوں کے ساتھ یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور کسی شاعر نے کہا، انڈیا کا بہت بڑا شاعر، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا قسم گوید باددی من دی گرم تو دیگری۔ اے میرے حبیب تو میری ذات میں سما جائے، اے میرے حبیب تو مجھ میں سما جائے، میں تجھ میں سما جاؤں، میں جسم بن جاؤں تو جان بن جائے، تاکہ پھر اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے تو اور ہے میں اور ہوں۔ آخر